رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ ہم نے مغزوب قوموں کے واقعات شروع کیے ہوئے ہیں اور کل ہم نے پڑھے تھے کن 5 قوموں کا ذکر اب شروع ہم نے کر لیا ہے۔ نام بتائیں، انبیاء کے نام بتا دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط نہیں، علیہ السلام۔ ایک منٹ صبا صبا، ایک منٹ۔ ہاں ہم نا ترتیب سے بتانا ہے مجھے، آپ نے تھوڑا سا یاد، باقی لوگ ہیلپ کر دیں گے۔ جو 5 ہے نا ابھی اکٹھا ان کا، نوح علیہ السلام کے بعد ذکر کن کا ہے، کن نبی کا ہے؟ ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ عاد قوم کا نام ہے، نبی کا نام کیا ہوا؟ ہود علیہ السلام۔ لوط علیہ ہود السلام۔ علیہ السلام۔ تیسرے نمبر پہ کون تھے؟ صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام۔ ان کی قوم سمود تھی، صالح علیہ السلام کا ذکر تیسرے۔ چوتھے نمبر پہ لوط علیہ چوتھے السلام۔ نمبر پر لوط علیہ السلام پہ۔ اور 5ویں مدین شعیب علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ آپ اکٹھا ہی پڑھیں گے۔ یہ ہم نے ہیڈنگ میں کل ہم نے دیکھ لیا تھا، 5 مغزوب قوموں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح واقعات ہمیں دکھائے ہیں۔ سورہ اعراف میں اب دیکھنا، دیکھیں نوح علیہ السلام سے شروع کرنے لگے ہیں۔ کریں آپ پڑھیں ذرا، صبا اونچا پڑھنا۔ اچھا میم یہ جو ترتیب آپ نے بتائی ہے یہ ان کے دور کے حساب سے یا قرآن میں ان کے ذکر کے حساب سے آپ نے ترتیب بتائی ہے؟ قرآن پاک نے نا اسی ترتیب سے بتایا، سوائے 1-2 جگہوں پہ نا، وہاں پہ سمود کا پہلے ذکر آ گیا، عاد کا بعد میں آیا، 1-2 جگہ پہ، ورنہ زیادہ ترتیب صحیح۔ یہی ہے۔ لگ رہا ہے کہ زمانہ بھی اسی طرح ہے، زمانے میں پہلے نوح علیہ السلام تھے، پھر عاد والی قوم آئی ہے، پھر سمود آئی ہے، پھر مدین والوں کا زمانہ آ رہا ہے، یہ مدین شعیب علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، اسی ترتیب سے قرآن میں مل رہا ہے۔ لیکن ایک کہیں جگہ ہے کہ جہاں پہ عاد اور سمود آگے پیچھے آئے ہیں، تو اس کے ہم جگہوں پہ تطبیق کریں نا، 40 صورتوں میں ذکر ہے ان قوموں کے، مغزوب قوموں کے واقعات، تو زیادہ تر ترتیب بھی یہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترتیب نہیں بدل رہے، صرف ایک جگہ کہیں مجھے ہے کہ وہ سمود کا ذکر پہلے آیا ہوا ہے، لیکن یہ ترتیب سے ہی قرآن ہمیں اسی طرح بتا رہا ہے، زمانے بھی ایسے ہی تھے ان کے۔ کوئی اور پڑھے، صبا شروع کر دو ترجمہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی کہہ رہے ہیں میں ڈر رہا ڈرتا ہوں، ہوں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ عذاب کی انہوں نے وعید دے دی۔ اچھا، جو قوم کو میسج ہے نا، یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ بیسک میسج ہے، نیچے کوشچن ڈلا ہوا ہے نا، یہ بیسک میسج ہے بھائی۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کی عبادت ہوگی، بندگی نہیں لکھنا، یہاں پہ ہم نے ترجمہ اعبدوا لکھا عربی میں، عبادت اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کو بھی خدا ترجمہ نہ کریں، ہم اس کو اسٹرانگ میننگ سے ایک ہی میسج تمام انبیاء نا یہی آیت ریپیٹ کرے گی، دیکھیے گا ہر قوم میں نبی یہی کہہ رہا ہے، اور اس کا میں بھی آپ کو یہاں پہ اس کا تھیم بھی نکال دیتی ہوں۔ یا قوم عبد اللہ، عبادت اللہ کی ہوگی، تو ہمارے لیے عبادت کیا ہے؟ مثلاً یہ اس قوم کو بھی یہ کہا جاتا تھا اپنی کتاب کو نہ چھوڑنا، جو بھی ان کی کتاب تھی، ہم کتاب کو نہیں چھوڑیں گے، مالکم من الہ غیرہ، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کوئی اور الہ چاہیے، غیرہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ چاہیے، بھئی ایک الہ، عبادت اس کی ہوگی، شرک نہیں کرنا۔ جو بیسک میسج ہے نا، جو ہم عہد الہ سے لے کر آ رہے ہیں، اللہ نے انسانیت کو یہی پیغام دیا تھا، یہی تھا نا، ہم نے کہا تھا اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ نے کہا تھا شرک نہ کر کے آ جانا، یہی ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا، آگے بھی جو بھی قرآن چل رہا ہے، اب یہ جو انبیاء کا واقعہ چلے گا نا، بیسک میسج یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور اس کا نظام چلے گا۔ عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورا قرآن اطاعت عبادت ہے، تو یہ عبادت اللہ کی ہوگی اور اس کے علاوہ شرک نہیں کرنا۔ یہ نا میں نے آپ کو اس کا نا ایک اصطلاحی میننگ دے دیا ہے، ایک لفظی ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا، جو اس کی اصطلاح ٹرمز ہے نا، عبدو اور الہ۔ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے الہ ہیں، اس کی عبادت ہوگی۔ تو یہ جو میں نے ٹرمینالوجی سے آپ کو ڈیفینیشن دی ہے نا، یہ بیسک میسج یاد کرنا ہے، اسی کو تھیم کو آگے پہنچانا ہے، اپنی گود کے بچے کو ہم نے بتانا ہے، کتاب نہیں چھوڑنی اور شرک نہیں کرنا، عام فہم بات، ٹھیک ہے۔ اب ہم واقعہ پڑھتی جائیں، اب آیت 60 میں پڑھیں قوم نے کیا جواب دیا۔
اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نقطہ نیچے کیا ڈلا ہوا ہے؟ قوم کے سرداروں کا قوم کے سرداروں کا تناظر اور جھڑک۔ طنز کیا نا، طنز کر رہے ہیں، نبیوں کو جادوگر کہا، جھڑکا گیا، پیچھے بھی ہم نے یہ ہم پڑھ لیا ہے، جو یہ والی بات اب آپ دیکھنا، یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، نوٹ دا ریپیٹیشنز۔ قرآن بہت آسان ہے اور قوموں نے یہی جواب دیے۔ آگے چلتی جائیں۔ نوح نوح علیہ علیہ السلام نے السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب سے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ نبی کو بھی وہی آ رہی ہے، وہی کے ذریعے کتاب آ رہی ہے، اور جو پیچھے بھی جو کوشچن تھا نا، ضلالت میں کون ہے، گمراہی میں کون ہے بھائی، قوم بس ہم اپنے اوپر، ضلالت میں وہ، گمراہی میں وہ ہے نا کہ جو کتاب پہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہاں نبی تو رب العالمین کی طرف سے ان پہ، جس طرح ہدی للعالمین اللہ بھیجتے ہیں، ہدی للبشر، اللہ نے کوئی احکامات بھیجے نا، وہ کتاب ہی تھی نا، تو جو کتاب پہ ہوتا ہے نا وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو نبی کہہ رہے ہیں میں تو کتاب پہ ہوں بھائی، اب قوم بھی کتاب پہ آ جائے اور پیغام اللہ کے پہنچا رہا ہوں، ان چیزوں کو کنیکٹ کرتی جائیں تو ایک ہی بیسک میسج ہے، نبی جو ہے وہ کتاب کے نفاذ کے لیے آتا ہے۔ آگے چلیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ اچھا، یہ جو انڈر لائن ہوا ہے نا، ڈبل لائن ہوا ہے، یاد دہانی کا ترجمہ ذکر کو کیا نا۔ ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم نے ذکر کی کیا ڈیفینیشن نکالی ہوئی ہے، نیچے سوال بھی ڈلا ہوا قرآن کتاب، اللہ کی ہے۔ کتاب۔ ذکر جو ہے نا، ذکر جو ہے نا، الہامی کتابوں کو ایک نام ذکر بھی ہے، نبیوں کو ذکر دیا گیا، نبیوں کو کتابیں دی گئی، تو ہمارے لیے تو قرآن ہم اگر نکالیں، اور ویسے ان کو بھی ظاہر ہے جو ذکر دیا گیا تو ان کو کتاب دی گئی تھی۔ اچھا، طنز کے جواب کیا قوم کو بتا دیا گیا کہ بھئی میں تمہیں کیا دے رہا ہوں، میں تو تمہیں یاد کرا رہا ہوں کہ تم میں تو غلط تمہیں ہو۔ کتاب دے رہا ہوں۔ یاد دہانی تو اس کا ہلکا ترجمہ ہے، اس کا اسٹرانگ میننگ ہم نے لینا ہی، ذکر جو ہے وہ کتاب ہے، تو نبی کتاب ہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد دہانی سے ہلکا ذکر جو تھی، کیونکہ ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی، اصطلاحات پڑھی نا، صراط مستقیم قرآن ہے، ذکر قرآن ہے، یہ ڈیفینیشن نکالی ہے نا ہم نے، ہے نا جی صفا؟ جی ہاں، یاد رکھا کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، تو قرآن کو نازل کیا، یہی ترجمہ لکھا ہوتا ہے نا، یہی پڑھتے ہیں نا، وَنَحْنُ جی لَهُ حَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے، سورہ حجر کی جو مشہور آیت ہے، تو ذکر کو جہاں جہاں لینا ہے قرآن، یعنی ذکر جو ہے نا الہامی کتابوں کا نام ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی قوم کو اس نے یہ جواب دیا، بھئی تم مجھے کہہ رہے گمراہی پہ ہو، میں تو کتاب پہ ہوں، طنز کا یہ جواب ہو گیا، اور ذکر کتاب ہے۔ آگے چلیں۔ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ساتھیوں ایک کو کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اب آپ اپنا فوکس کر لیں، جتنا قرآن میرے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، جب تکذیب کرتے ہیں، اللہ نے ان کو سورہ طٰہٰ میں کیا کہا تھا، اندھے اٹھیں گے، اور یہی کچھ ہے، کتاب کو چھوڑ رہے ہیں، جن کو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آیتوں کو جھٹلایا، وہ اندھے لوگ تھے، اللہ خود کہہ رہے ہیں، تکذیب کی اللہ نے، اور ان کو بھی ڈبویا، فَكَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کی تو اللہ نے ان کو جو تھا نجات کن کو دی تھی، موسیٰ علیہ، بھئی یہاں پہ تو نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی نا۔ کیوں اندھے ہیں؟ مجھے اس کا جواب آپ دیتی جائیں۔ کیونکہ اندھے کیوں؟ انہوں نے اللہ کی آیت سے انکار کیا، کتابوں کا انکار، کتاب کا کتابوں کا بالکل، انکار کیا۔ آیتوں کی تکذیب کی، تو انکار کا یہی نیچے بلاک میں لکھا ہوا جی، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ ان کو اللہ اندھا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا، ان پہ پھر عذاب آ گئے، یہاں تک نا آگے عاد علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا سوری شروع ہو گیا، چند ہی آیات میں ایک نبی کا پڑھا کے
اللہ نے آئی 65 سے ہود علیہ السلام کا پڑھ دیں اسے بھی. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس آیت پہ کنسنٹریٹ کر لیں تھوڑا سا. یہ وہی پیغام ہے، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اوپر کون سا نبی کہہ رہا تھا؟ اوپر نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے. یہ پیغام تھا. اور یہاں پہ بھی وہی ہے، الفاظ بھی نہیں بدل رہے. قرآن اتنا آسان ہے. افلا تتقون سے ہم تتقون تقوی ہوتا ہے نا. کتاب پہ آتے ہو کہ تم نہیں. پرہیزگاری جو ہے نا، اس کا تقوی کی بھی ہم اصل ڈیفینیشن قرآن میں ہی پڑھ چکے ہیں. متقی وہ ہوتا ہے جو قرآن پہ ہو. تو ٹھیک ہے بھئی، ان کو یہی تھا کہ نبی جو ہیں یہی پیغام لا رہے. پڑھتی جائیں پھر تو آسان واقعہ ہے بس. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. اچھا، اوپر سوال تھا کون بطور تن سختی سے جھڑک رہے ہیں؟ اوکے، ان کی قوم کے سردار اور ان کے شاباش. لوگ. جو سردار ہے نا، جو لیڈر ہے نا، جو پہلے سے ہوتے ہیں، وہ نبی کو اسی طرح معاملہ کرتے ہیں. جو نہیں مانتے نا، تو یہ ہوتا آیا، یہ وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں. اسی پیٹرن پہ نبی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے. نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ اگلے پیج پہ پڑھیں. قرآن بہت آسان ہے. تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ناصر امین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو نبوت سے پہلے ہی امین مشہور تھے. امانت داری بہت بڑی چیز ہے بھائی. دین کی جو اس معاملے میں جو امانت داری ہے کہ اس کو پورے کا پورا پہنچایا ہے، اس کو نافذ کیا، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کیے. تو نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کا تو یہ ہے، رب کے پیغام پہنچ. وہی بات آ گئی نا، نبی کتاب لاتے ہیں نا، اس کتاب کا پھر نفاذ ہوتا ہے نا. آگے پڑھیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں سے خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کا کیا. ٹھیک ہے. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی یاد دہانی کو انڈر لائن کیا ہوا ہے بھائی. ذکر آ گیا تھا، کتاب آ گئی تھی، اور یہ بھی اپنے وقت کی سپر پاور ہے. تنومند ہے، پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے. ہم ان کی ڈیٹیلز آگے اور جگہوں پہ بھی پڑھ لیں گے. آگے چلتی جائیں. اس نے کہا، اے برادران قوم. انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تمہیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے. اصل مسئلہ بتائیں، اس قوم کا اصل مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے کیا نہیں چھوڑا؟ انہوں نے اپنی جو یہ بت پرستی تھی وہ نہیں چھوڑی. شرک چھوڑا نا. صرف نہیں چھوڑا. ہاں، شرک نہیں چھوڑا انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر عذاب ہی آئے نا. باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ رہے. شاباش، ٹھیک ہے. پڑھے کوئی اس کو آگے. ختم ہو رہا ہے ہود کے واقعات، ہود علیہ السلام کے. اصل مسئلے وہی ہیں. وہ جو والدین کا دین تھا وہ بھی شرک تھا نا. دین تو اسلام جو اللہ بھیجتے ہیں اس پہ چلنا تھا. اب ان پہ عذاب آ گیا. پڑھیں. اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا عذاب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھڑکتے ہو جو تم
جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ ٹھیک ہے، چلتی جائیں آگے۔ سوال ڈالا تھا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بھائی سند شرک پہ کوئی نہیں ہے، ماں باپ کو دین پہ نہیں چلنا، قرآن پہ چلنا ہے۔ اچھا آخری آیت ہے ان کا سمود کا واقعہ اب شروع ہونے لگا۔ اب کوئی اور مائک کھول لے، یہاں تک کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ پوچھ لیں، وائز میں سے کوئی پڑھے۔ ہم نے مغزوب قوموں کا واقعات شروع کر لیے تھے کل سے، ابھی نول اسلام اور 2 قوموں کا ہو گیا۔ اگلی قوم شروع کریں بھائی محسن، آپ پڑھو گے یا کوئی اور؟ میں پڑھ لیتا ہوں۔ اور سمود کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی بھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آئے گا۔ یہاں پہ بھی بینہ آئی تھی نا، قد جاءتکم بینہ، تو بینہ جو ہوتی ہے کتاب ہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب میں فوکس بار بار کرا رہی ہوں، یہ کتاب معمولی نہیں تھی جس کو ہم نے صرف پڑھ کے اوپر چھتی پہ رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ قوم نفاذ کے لیے آئی ہے۔ آپ قوموں کے حال دیکھ لیں، سمود کا یہ وہی پیغام ہے بھئی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ترجمہ آپ کو عربی میں بھی یاد ہو جائے آیت، اور آپ کو ترجمہ بھی اس کا لفظی بھی، اس کا فہم بھی، اس کا اصطلاحی میننگ بھی یہی ہے نا بھئی، عبادت اللہ کی ہوگی۔ تو یہ کتاب نافذ ہونے کے لیے آتی ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ آگے چلتی جائیں، یہ وارننگ وہی عذاب کی آ رہی، دنیا میں بھی عذاب آ جاتے ہیں اور آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے ہی ہے۔ آگے بھی پڑھ دیں واقعے کو، نئی باتیں نہیں ہیں اس لیے آپ پڑھ دیں بس۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں سے یہ منزلت بخشی کہ تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ نے تو ان کو کیا بنایا تھا اپنے وقت کی، یہ کون سی قوتیں طاقتیں ہیں بھائی، سپر پاورز پہاڑوں ہیں۔ کو وہ مکان آج بھی ہم نے وہ عجائبات، ہم اتنے حیران ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ ساری تعمیرات کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں سب کچھ دیا تھا، لیکن یہ اللہ کا نظام نہ انہوں نے وہاں نافذ کیا۔ فساد کس کی جڑ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مفسد نہ بن کے پھرنا۔ فساد کس کا اپوزٹ ہے؟ ہمارے دین کا کیا نام ہے؟ امن۔ ہاں، تو دین کا نام کیا ہے؟ امن کس کا اسلام۔ ترجمہ نکل رہا ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ ایمان اللہ سے ان کو وہ بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، ایک ہی دین اسلام آتا رہا ہے بھائی، مفسد نہ ہونا، دین اسلام کے ہو کے رہنا۔ اور صرف اسلام آپ کو صرف کلمہ نہیں کہہ رہا، اسلام آباد تب ہو جائے اسلام نافذ ہو جائے۔ تو یہ کتاب کو نہیں چھوڑنا، کتاب کو نافذ کرنا ہے، یہ کنیکٹ کر لیں۔ فساد کیا تھا؟ فساد یہ کہ کتاب کو نہ نافذ کیا گیا ہو۔ جس دن کتاب نافذ ہو گئی نا، آپ کو پتہ ہے بصرہ سے ایک عورت چلتی تھی، آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، زیور سے لدی پھندی، وہ کوفہ آ جاتی تھی، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، وہ کوئی نہیں تھا چھیڑتا۔ یہ امن کب ہوتا ہے؟ کہ جب دین اسلام نافذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جب پڑھتے ہیں ہمارے خلفائے راشدین کا زمانہ، اور یہ سارا اور دین ہم آپ سے نافذ کر گئے، اس کے بعد یہ ہم نے زمین پہ امن دیکھے ہیں، اور یہ ابھی بھی ہو جائیں گے امن اگر دین اسلام نافذ ہو جائے۔ چلے آ کے اس قوم کے واقعے کو تو پورا کریں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے تھے کہا، کیا یہ تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ان برائی کے مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ بس یہ تکبر دونوں آیتوں میں انڈر لائن ہوا، وہ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، یہ مدعیان، یہ جو ہے نا ملا، یہ سرداران قوم،
یہ بھی سارے جو تکبر ہے وہ ایک شیطانی صفت ہے، اور یہ پھر ان پہ عذاب آنا ہے، آگے چل دیں پڑھ دیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے حق رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار اچھا، پورے ایک تمرد کے ساتھ یہ جو لفظ تھا نا اتو، اتو جو ہوتا ہے یہ وہی ہے یہ سرکشی، اتنی سرکشی اور اتنی بے حسی کہ انہوں نے، اللہ کی آیت تھی نا